الاخبار میڈیا کے معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں دی جانے والی خبروں کی سرخی پر نظر ڈالیں، پھر تفصیل کے ساتھ تمام خبریں سامنے رکھتے ہیں۔ مولانا محمود اسد مدنی نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو بھیجا خط، دہرادون میں ہو رہے نفرت کے ماحول کو لے کر کیا بڑا مطالبہ۔ میرٹھ میں سائبر فراڈ کے خلاف بڑی کارروائی، 2 مولانا باپ اور بیٹے گرفتار۔ عقیدہ ختم نبوت کے عظیم خادم، بزرگ شخصیت، معروف مبلغ ختم نبوت کا انتقال۔ تو ناظرین، پہلی خبر کی تفصیل یہ ہے، دہرادون سانحہ، مجرموں کو قرار واقعی سزا ملے اور بے قصور شہریوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ مولانا محمود اسد مدنی کا وزیر داخلہ کو مکتوب۔ نفرت اور تقسیم کی سیاست ناقابل قبول، قومی اتحاد اور آئینی اقدار کے تحفظ کے لیے پورا ملک متحد ہو۔ نئی دہلی، 16 جون 2026۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے ضلع دہرادون کے وکاس نگر علاقے کی بیراگی والا گاؤں میں پیش آمدہ افسوسناک قتل اور اس کے بعد کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی بے گناہ انسان کا قتل ایک سنگین جرم اور انسانیت کے خلاف عمل ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ انہوں نے مقتول ونو کشیپ کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قاتلوں کو بلا امتیاز قانون کے مطابق سخت سزا ملنی چاہیے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اس قسم کے واقعات کے بعد پورے سماج کو متحد ہو کر اہل خانہ کی ہمدردی اور مجرموں کے خلاف ہونا چاہیے، لیکن افسوس کے بعد شرپسند اور فرقہ پرست عناصر نے اس سانحے کے بعد علاقے میں زہر گھول دیا ہے اور لوگوں کو بانٹنے کا کام کیا ہے۔ جمعیت علماء دہرادون کی جانب سے موصولہ اطلاعات کے مطابق واقعے کے بعد مسلمانوں سے وابستہ گھروں، دکانوں اور گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا، گاؤں میں واقع مساجد کو نشانہ بنایا گیا اور خوف کی فضا کے باعث کئی خاندان اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ اس سلسلے میں وکاس نگر MLA منا سنگھ چوہان کی زہر افشانی نے آگ میں گھی کا کام کیا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند نے ان حالات پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو ایک تفصیلی مکتوب ارسال کیا ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ قتل کے مقدمے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کرائی جائیں، اصل مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے، فرقہ وارانہ تشدد، نفرت انگیز تقاریر اور اشتعال انگیز سرگرمیوں پر فوری روک لگائی جائے، خوف و ہراس کے باعث نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی محفوظ واپسی کو یقینی بنایا جائے، متاثرہ علاقوں میں امن و امان اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی بحالی کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں، آتش زنی، توڑ پھوڑ اور مذہبی مقامات پر حملوں کی آزادانہ تحقیقات کرائی جائے اور متاثرہ خاندانوں کو ان کے نقصانات کا مناسب معاوضہ فراہم کیا جائے اور مقتول کے اہل خانہ کو بھی معاوضہ دیا جائے۔ مولانا مدنی نے اس بات پر گہری تشویش کا اظہار کیا کہ ملزم کے مکان پر قانونی تقاضوں اور مقررہ عدالتی انتظامی عمل کو مکمل کے بغیر فرقہ وارانہ دباؤ کے تحت بلڈوزر کارروائی کی گئی۔ اس نوعیت کی کارروائیاں آئین ہند، قانون کی حکمرانی اور انصاف کے بنیادی اصولوں کے منافی ہیں۔ ہندوستان ایک آئینی جمہوریت ہے جہاں سزا کا تعین عدالتیں کرتی ہیں، نہ کہ مشتعل ہجوم یا عوامی دباؤ۔ قانون سے ماورا کسی بھی اقدام کی نہ صرف انصاف کے تقاضے مجروح ہوتے ہیں بلکہ عوام کا قانونی نظام پر اعتماد بھی کمزور پڑتا ہے۔ قبل ازیں آج صبح جمعیت علماء دہرادون کے ایک وفد نے مرکزی دفتر جمعیت علماء ہند نئی دہلی پہنچ کر صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی سے ملاقات کی اور علاقے کی صورتحال پر مشتمل ایک تحریری رپورٹ پیش کی۔ وفد میں جمعیت علماء ضلع دہرادون کے صدر مولانا معصوم قاسمی، جنرل سیکریٹری مولانا گنشیر، خازن مفتی خوشنود علی، صدر شعبہ جم دہرادون مفتی ناظم اشرف اور جنرل سیکریٹری دینی تعلیمی بورڈ ضلع دہرادون مولانا نور الہی شامل تھے۔ مولانا مدنی نے جمعیت کے ذمہ داروں کو ہدایت دی کہ وہ امن و امان کے قیام میں ہر ممکن تعاون کریں اور متاثرہ خاندانوں کو اخلاقی اور سماجی مدد فراہم کریں۔ ناظرین، وہیں دوسری طرف خبر سامنے آ رہی ہے، میرٹھ میں سائبر فراڈ کے خلاف بڑی کارروائی، جعلی جن سیوا مرکز چلانے والے باپ اور بیٹا گرفتار۔ میرٹھ، اتر پردیش کے ضلع میرٹھ میں سائبر جرائم کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے جعلی جن سیوا مرکز کی آڑ میں مبینہ طور پر شناختی دستاویزات کے غلط استعمال کا نیٹ ورک چلانے والے باپ اور بیٹوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ کارروائی میرٹھ سائبر سیل اور لساری گیٹ تھانے کی مشترکہ ٹیم نے انجام دی۔ پریس کانفرنس کے دوران پولیس افسر اوینیش کمار نے بتایا کہ گرفتار ملزمان کی شناخت ارقم اور اس کے والد نظام الدین کے طور پر ہوئی ہے، جبکہ اس معاملے میں ملوث ایک اور ملزم ابو بکر تاحال فرار ہے جس کی تلاش جاری ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان جن سیوا مرکز کے نام پر عام شہریوں سے آدھار کارڈ، پین کارڈ، ووٹر ID اور دیگر اہم دستاویزات حاصل کرتے تھے۔ بعد ازاں انہی دستاویزات کی مدد سے مبینہ طور پر بینک اکاؤنٹس، ڈیبٹ کارڈز اور کریڈٹ کارڈز جاری کرائے جاتے تھے۔ چھاپہ مار کارروائی کے دوران پولیس نے بڑی تعداد میں آدھار کارڈ، ووٹر شناختی کارڈ، پین کارڈ، بینکنگ دستاویزات اور دیگر اہم ریکارڈ برآمد کیے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا کہ ان اکاؤنٹس کو مشتبہ آن لائن لین دین اور سائبر فراڈ سے متعلق سرگرمیوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔
पुलिस अब जब्त शुदा दस्तावेज़ात और बैंक अकाउंट्स की तफसीली जाँच कर रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े दीगर अफराद की शनाख्त की जा सके। फ़रार मुलजिम अबू बकर की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि मामले की तहकीकात जारी हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद अहम इंकशाफात सामने आ सकते हैं। नाज़रीन, वहीं तीसरी एक अफसोसनाक ख़बर सामने आ रही है। मौलाना अब्दुर्रहमान बावा रहमहुल्लाह अक़ीदा ख़त्म नबूवत के अज़ीम खादिम मौलाना अब्दुर्रहमान बावा ख़त्म नबूवत एकेडमी लंदन से वाबस्ता बुज़ुर्ग दीनी शख्सियत, मारूफ मुबल्लिग़ ख़त्म नबूवत और क़ादियानियत के रद्द में उम्र भर मसरूफ़ अमल रहने वाले मुखलिस दाई थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़, मुसलमानों में शऊर और आगाही पैदा करने, क़ादियानियत के गुमराह कुन अक़ायद को बेनक़ाब करने और उम्मत मुस्लिमा को रसूलुल्लाह के ख़त्म नबूवत के बुनियादी अक़ीदे से जोड़े रखने के लिए वक़्फ़ कर दिया। मौलाना अब्दुर्रहमान बावा ने मशरक़ी पाकिस्तान, कराची और बादज़ा बरतानिया में ख़त्म नबूवत के मिशन के लिए मुसलसल खिदमात अंजाम दी। लंदन में ख़त्म नबूवत एकेडमी के प्लेटफार्म से उन्होंने उर्दू, अंग्रेज़ी और अरबी ज़बान में लिटरेचर की इशाअत, इल्मी रहनुमाई और दावती सरगर्मियों के ज़रिए एक तवील अरसे तक उम्मत की खिदमत की। वो उन शख्सियात में से थे जिन्होंने खामोशी, इखलास और इस्तिक़ामत के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी का अज़ीम दीनी मकसद के लिए गुजार दी। उनकी मेहनत, जद्दोजहद और दीनी गैरत आने वाली नस्लों के लिए मशाले राह रहेगी। अल्लाह ताला मौलाना अब्दुर्रहमान बावा रहमहुल्लाह की दीनी खिदमत को कबूल फ़रमाए, उनकी कामिल मग़फ़िरत फ़रमाए, दर्जात बुलंद फ़रमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। नाज़रीन, ये ख़बर शाये हुई है मैसेज टीवी पाकिस्तान के वेबसाइट पर। तो नाज़रीन, ये रही आज की चंद अहम ख़बरें जिनसे हमने आपको रोशनास कराया है। नाज़रीन, इस तरह की और भी मिली और मुल्की ख़बरें देखने के लिए हमारे चैनल अल अख़बार मीडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।